بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اہل بیت ٹی وی، میں افتخار احمد جگنو اپنے امبیسڈر کے ایک خاص سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے مہمان وہ شخصیات ہیں جن کی مہک، خوشبو، تزیہ اور ان کے خیالات سے آپ اکثر مستفید یقیناً ہوتے ہوں گے، کیونکہ آپ کا تعلق پاکستان کے ان اینکر حضرات میں ہے جو دبنگ اور بے لاگ تجزیہ کرنے کے ایکسپرٹ بھی ہیں اور حالات پر اکابر نظر بھی رکھتے ہیں۔ آپ ہیں امتیاز احمد کوکب۔ آپ کوکب بھی ہیں اور امتیاز اس حیثیت سے ہیں کیونکہ اینکر کے ساتھ ساتھ آپ ایکٹر بھی ہیں اور رائٹر بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں۔ یہ تمام عناصر ہو تو اس میں نکلتے ہیں امتیاز احمد کوکب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ تھینک یو ویری مچ۔ ان کے ساتھ ایک اہم شخصیت علامہ اظہر سعید صاحب ہیں، عالم دین ہیں، سوشل ورکر ہیں۔ جو مسائل یو کے ہوں، آپ نے ڈرائیوری سیکھنی ہو، آپ نے تجزیہ کروانا ہو، آپ نے نکاح پڑھوانا ہو، آپ نے فتویٰ جاری کروانا ہو، ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں محترم جناب علامہ حافظ اظہر سعید صاحب۔ جی السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ آپ مصروف شخصیت ہیں، تشریف لائے، آپ کا نام مبارک۔ امتیاز احمد کوکب صاحب، اتنی خوبیاں اللہ نے آپ میں جمع کر رکھی ہیں، کوکب بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، ایکٹر بھی ہیں، مووی بھی آپ کی انٹرنیشنل اور انٹروڈیوس کی جا رہی ہے، اس میں ویلن بھی ہیں۔ اس قدر سارے کردار کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، جی۔ اور پھر جو بچہ ہوتا ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا، اساتذہ کو پتہ ہوتا ہے، والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا رنگ چڑھ سکتا ہے، جی، اس میں کیا کیا اس کے بلڈ میں ہے اور اس کو کس کس طرح پالش کیا جا سکتا ہے۔ جی جی۔ تو میں بچپن ہی سے، اللہ کا شکر ہے مجھ پر، میں نعت، تلاوت، حمد اور دعا اور قوالی اور اسکاؤٹنگ، اچھا سپیکر تھا میں اپنے اسکول کا، کالج کا، پھر میں نے ضیاء الحق سے ایوارڈ بھی لیا ماشاء اللہ، 1981 میں، اسکاؤٹ بھی تھا میں۔ ویری گڈ۔ تو یہ چیزیں ساری جو ہوتی ہیں، تو جو بچے پروفیشنل قوالوں کے بچے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے میں گیت بھی گاتا تھا، قوالی بھی کرتے تھے، کرکٹ بھی کھیلتے تھے، ماشاء اللہ۔ تو کمنٹیٹر بھی تھا میں۔ اس میں یہ فٹ آ سکتا ہے کہ حسن یوسف کی قسم واقف زندہ ہیں ہم نے دیکھے ہیں زمانے کے نشیب و فراز۔ آپ نے زمانے میں ایکٹر بھی رہے، اسکاؤٹ بھی رہے، موٹیویشن اسپیکر بھی رہے، آپ نے ہر زاویے سے، ہر انداز زندگی کو چکھا ہے۔ جب زندگی کو بندہ چکھتا ہے تو اس میں ایک ایکسپیرینس شخصیت باہر آتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ بندہ ید طولہ ہے اپنے انداز بیاں میں، انداز گفتار میں، انداز کردار میں۔ آپ کے اتنے سارے انداز ہیں کہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس کے اندر جو گہر پوشیدہ ہے وہ خاص کیا ہے؟ نہیں، وہ تو دیکھیں جی، میں نے آپ کو پہلے عرض کی ہے کہ یہ خداوند تعالیٰ کی قدرت اور اس کی مہربانی اور اس کی رحمت اور اس کی عنایت ہے۔ بے شک۔ اور پھر جب کوئی بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے اندر کچھ انفرادیت لے کر پیدا ہوتا ہے، ایگزیکٹلی۔ اور وہ انفرادیت پھر آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی جاتی ہے، اور بچے کے جو سارے رنگ ہیں اس کے اندر، جو اس کے اندر ایک گلدستہ ہے، جو اس کے اندر مختلف پھول ہیں، جی جی، وہ پھر آہستہ آہستہ عمر کے ساتھ ساتھ کھلتے جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، بہت پیاری بات کی آپ نے۔ تجربہ آپ کے پاس ہے، بندہ اس سے تجربے سیکھتا ہے، وہ کتابوں سے نہیں سیکھتا، گفتار سے نہیں سیکھتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایکسپیرینس پریکٹس میکس مین پرفیکٹ، صحیح مشاعرہ ہے۔ آپ اتنا سا آپ ایک تجزیہ کار ہونا جو معمولی بات نہیں ہے، وہ گہر کو تراشتا ہے، وہ سمندر کی گہرائیوں سے وہاں یاقوت نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ موجودہ جو صورتحال وطن عزیز کی ہے، ہم جو پردیس میں رہتے ہیں، یہ ہمارا، میں اکثر کہتا ہوں لوگ طور کو، میں کہتا ہوں یہ ہمارا سسرال ہے، پاکستان ہمارا میکہ ہے۔ میکہ مضبوط ہوگا، سسرال میں ہماری عزت ہوگی۔ پاکستان مضبوط ہوگا جو ہمارا عزت، وقار، احترام، رسپیکٹ ہوگی۔ آپ چونکہ وہاں سے آئے ہیں، اس لیے میں خاص طور پر آپ کو لینا چاہ رہا تھا کہ آپ تجزیہ کار بھی ہیں، نگار بھی ہیں، شاعر بار نبشناس ہوتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے، الفاظ کا پہن پہناتا ہے اس کو۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ موجودہ صورتحال، ہم بڑے بے تاب ہیں، بے کیف ہیں، بے چین ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا آئندہ ملک میں۔ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، تاکہ سامنے آپ کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ سر۔ گزارش یہ ہے سر کہ اب آپ نے کچھ اسپیسیفکلی بات مجھ سے نہیں پوچھی، جی، اب آپ اوور آل پوچھ رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ پورے ملک کے 50 سے 60 ڈویژن ہیں۔ جی، ڈویژن سے مراد ہے جو وفاقی وزارتیں ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ایک ایک کا جائزہ بھی لوں تو یہ مجھے 50-60 دن ہی چاہیے،
اور اوور آل آپ پوچھ رہے ہیں تو اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ڈوب رہا ہے. اوکے. پچھلے 5 سالوں سے جب سے عمران خان صاحب تشریف لائے اور انہوں نے اقتدار کو سنبھالا، اس سے پہلے جو خاص طور پر معیشت تھی وہ کچھ مناسب کھڑی تھی. اوکے. مطلب ہے نواز شریف صاحب کے اور شاہد خاقان عباسی کے آخری دور میں ڈالر 104 روپے کا تھا. گھی جو تھا وہ کوئی 150-200 روپے کلو تھا. چینی ہم 50 روپے کلو لے رہے تھے. ہم جو آٹا ہے وہ ہم لیتے تھے 1400 روپے کا فی من. جی. ہم وہ فی من لے رہے تھے. پیٹرول 62 روپے لیٹر مل رہا تھا. جی. یہ میں آپ کو صرف 5 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، 4 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، 4.5 سال پہلے کی. اور اسی طرح خرد و نوش کی جو اشیاء تھیں، جو ضروری اشیاء ہوتی ہیں، روز مرہ کی استعمال کی چیزیں، ان کے ریٹ نہایت مناسب جا رہے تھے بطور طالب علم میں بتاؤں. جی جی. اور جب عمران خان صاحب تشریف لائے اور پھر مجھے اس بات سے اختلاف ہے خان صاحب سے کہ کبھی بھی جی. قوم کو سبز باغ نہیں دکھانے چاہیے. ٹھیک ہے. قوم سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو آپ کر نہ سکیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ ڈیڈز آر بیٹر دین ورڈز. یس. عمل جو ہے نا وہ اچھی بات ہے. باتیں تو میں بھی کر دوں گا. Exactly. ابھی میں کہہ دوں گا مجھے وزیر اعظم بنا دیں تو میں پاکستان میں ڈالر روپے کا کر دوں گا. مجھے وزیر اعظم بنا دیں، میں جو 300 پاؤنڈ دے کے لوگ 1 روپیہ خریدیں گے، میں یہ کہہ دوں گا. میں کہہ دوں گا میں دودھ اور شہد کی نہریں وہاں بہا دوں گا. جی جی. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. آپ کی بات بڑی اہم ہے کیونکہ آپ 35 سال کا جو حکمرانی کا تجزیہ کر رہے ہیں، خان کے 3 سال 7 مہینے 9 دن 12 گھنٹے حکمرانی کے ساتھ. جی. ٹھیک ہے. تو لیکن اس میں آپ نے کہا انفلیشن بہت بڑھ گیا تھا، آخری پہنچ گیا تھا. بڑھا ہے ابھی جو اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے. جو میں ایک جرنلسٹ کے حیثیت سے یو کے میں ہے، یہ مہنگی پوری ورلڈ میں بڑھی ہے. یو کے کی بات کرتا ہوں، یو کے میں مہنگائی کی وجہ سے بارڈر سیکورٹی فورسز اسٹرائک پہ ہے، ریلوے اسٹرائک پہ ہے، اور میل والے اسٹرائک پہ ہیں، میڈیکل اسٹاف میں مہنگائی بڑی ہے، پوری ملک میں بڑی ہے. علامہ صاحب، آپ چونکہ اس سماج میں رہتے ہیں، پاکستان سے آپ کی محبت ڈگی چھپی نہیں ہے. ماشاءاللہ پاکستانی ہیں، وہاں سے پڑھے لکھے بھی ہیں آپ. موجودہ جو صورتحال ہے، اتنی مہنگائی بڑھتی بڑھ رہی ہے، اس کے باوجود ہمارا وزیر خزانہ جو ہے پرانا جو عرصے کے ایز اے سینیٹر اس میں تنخواہیں وہ اکٹھی کر کے کروڑوں میں لے رہا ہے. کیا ایک وزیر خزانہ کو یہ زیب دیتا ہے کہ ملک انفلیشن بڑھ رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ڈالر اسٹرانگ بڑھ رہا ہے، روپیہ کمزور ہو رہا ہے، وہ اپنی تنخواہوں کی لپیٹ میں ہر کام کیے جا رہے ہیں؟ صرف وزیر خزانہ نہیں، میرے خیال میں تمام وزراء وہ عیاشی کر رہے ہیں. یہ 85 سے گورنمنٹ میں ہے. نواز شریف 85 میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا تھا، پھر 88 میں بھی نواز شریف وزیر اعلیٰ بنا، پھر 90 میں شہباز شریف وزیر اعلیٰ بنا اور نواز شریف وزیر اعظم بنا. تو یہ لوٹ مار شروع سے کر رہے ہیں ان کے وزراء بھی اور سارے. سر معافی چاہتے ہیں، لوٹ مار کی ہے تو پکڑتے سزائیں دیتے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالتے، پھانسیاں لگاتے ہیں. بات کرتے پھر آپ سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. ایک منٹ، جو جگنو صاحب کہہ رہے تھے نا کہ مہنگائی صرف یو کے صرف پاکستان میں نہیں ہے، یو کے میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے، دوسرے ملکوں میں بھی ہے. یہ میں 100% ڈس ایگری کرتا ہوں. بھٹو کی بھی میں نے تقریریں سنی تھی، اس نے بھی کہا تھا کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ صرف پاکستان میں اس دور میں 1974-75 یہ سارے بہانے ہیں، ایکسکیوزز ہیں. بے شک وہ لیڈرز تھے یا آپ جرنلسٹ ہیں. مجھے 25 سال ہو گئے ہیں یو کے میں، 28 ملکوں میں گیا ہوں. آپ فن لینڈ میں جائیں، فن لینڈ میں اگر مہنگائی 10% بڑھی ہے نا تو ان کی جو انکم کا ریشو ہے وہ 40% بڑھا ہے. ایک شخص، آبادی بھی تھوڑی ہے لیکن ایک شخص بہت زیادہ کما رہا ہے. آپ جاپان میں جائیں، جب مہنگائی بڑھتی ہے تو ان کا انکم کا ریشو، ایون کہ ساؤتھ کوریا ریسنٹلی میں تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مہنگائی کا پتہ ہی نہیں چلتا، ہماری پر آور ویجز بڑھ جاتی. یو کے میں بڑھی ہیں. بینیفٹس آپ دیکھ رہے ہیں بڑے ہیں. ہمیں بینیفٹس میں گیس بجلی میں بھی وہ ہوا ہے، مختلف قسم کی ہمیں مراعات ملے ہیں، باقی کئی چیزوں میں بھی ہمیں مراعات ملی ہے. تو یہاں تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے. پاکستان میں کسی کو کوئی بینیفٹ نہیں ملتا.
وہاں خودکشیوں پر لوگ مجبور ہو رہے ہیں. تو اس لیے اگر پاکستان میں کوئی سوشل بینیفٹ نہیں دینا اور صرف مہنگائی کرنی ہے تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہے. یہ کوکب صاحب کی بات سے میں ایگری ہوں کہ عمران خان صاحب کو بھی ایسے وعدے نہیں کرنے چاہیے تھے کہ ہم دودھ کی نہریں بہا دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. ایک ایک دن کا انہوں نے کہا جی پہلا دن یہ ہوگا, دوسرا دن یہ ہوگا, 100 دن تک ہم یہ کریں گے. ہماری پی ٹی آئی کے دوستوں سے گفتگو ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں پہلا دن بھی وہ والا نہیں ہے, 7واں ہی نہیں ہے, 10واں بھی نہیں ہے. تو یہ کوئی یعنی عجیب بات ہے کہ اگر آپ یا پھر وعدے کریں نہیں کہ 70 سال کا گند ہے میں نہیں صاف کر سکوں گا یا مجھے یہ چلنے نہیں دیں گے. 2006 کا میں نے ان کا انٹرویو سنا تھا, انہوں نے کہا کہ آئی ایس آئی ہے وہ کہتی ہے جی آپ وننگ ہارسز کو ہی ٹکٹ دیں گے تب جیتیں گے, لیکن میں نہیں دوں گا. لیکن بعد میں انہوں نے دیے. جب آپ کو یہ چیزیں ہیں کہ مشکلات ہوں گی, آپ کو فلاں بڑی بڑی اتھارٹی کے بھی کہنے ماننے پڑیں گے, تو پھر آپ وعدے اتنے نہ کریں. آپ کہیں جی اس پہ کافی سال لگیں گے. آپ کیا کچھ پوچھ رہے تھے, ڈس ایگری کر رہے تھے؟ سر وعدہ کوئی ایک کیا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں. جی انہوں نے کہا جی میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, اور آپ کے دور حکومت میں عزت مآب جناب عمران خان کے دور حکومت میں 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے. آپ نے فرمایا جناب محبوب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہ میں جناب علی 50 لاکھ گھر بنا کے دوں گا. بھائی 70 سالوں میں تو 50 لاکھ گھر ہی نہیں بنے پاکستان میں. جی ایک سروے کے مطابق 50 لاکھ گھر تو پورے پاکستان میں لوگوں نے انفرادی طور پر ہی نہیں بنائے. تو آپ وہ کام کہہ رہے ہیں جو کچھ صدیوں پہ محیط ہے. اچھا یہ وعدے عمران خان نہیں, نواز شریف نے بھی کیے تھے, شہباز شریف نے بھی ان سے زیادہ وعدے. ہمارا جو پولیٹیکل اسٹرکچر ہے ملک کا, ہر سیاست دعوے کرتا ہے بھٹو نے روٹی کپڑا اور مکان, اور کسی کو نہیں ملا. دیکھیں ہر سیاست دان جو ہے نا وعدے بہت کرتا ہے. پریکٹیکلی دیکھیں عمران خان صاحب ایک کرکٹر تھے, پلیئر تھے, وہ پولیٹیشین پراپر نہیں ہے. ہاں تو کرکٹ کھیلتے ہیں, کرکٹ کے کمنٹیٹر بنتے ہیں, کرکٹ کے وہ پی سی بی کے چیئرمین بنتے ہیں. گزارش سنیں. اور حالات زمانہ نے ان کو پرائم منسٹر بنا دیا ہے, اور انہوں نے بڑے دعوے کیے. حالات زمانہ نے نہیں بنایا, کچھ خاص لوگوں نے ان کو بنا دیا. وہ بھی حالات زمانہ کا حصہ ہی ہے نا جی. پھر جو آپ جو مینجمنٹ ہوتی ہے, ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, سبھی زمانے کے لوگ یہی تو ہیں جو موجود ہوں, سانس لیتے ہوں, کام کرتے ہوں. دیکھ رہے ہیں بس آپ تو ایک ایکٹر بھی ہیں, فلم موویز آپ کا رول ہے, پس منظر میں لوگ ہوتے ہیں, کوئی کیمرے کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں, کوئی سکرپٹ رائٹر ہوتے ہیں. گزارا یہ ہے ان کو آزمایا گیا, انہوں نے کہا میں پابند تھا, میں چاہتا تھا میں گورنمنٹ نہ لوں, لیکن اس کے ایماندار ہے, کوئی شک نہیں ہے. اس میں یو ٹرن لیا, یو ٹرن لینے کے ایک اصول ہے, پہلے بندہ سامنے دیکھتا ہے, آپ ایماندار کہہ رہے ہیں, پھر پیچھے دیکھتا ہے, آپ انہیں ایماندار بھی کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس بندے جو کام کے سوشل ورک کیا ہے, یہ آن دا ریکارڈ ہے, جتنا پیسہ ایک پولیٹیشین کے حیثیت سے عمران خان ملک میں لے گیا, چاہے اس نے کینسر اسپتال کی شکل میں لے کے گیا ہو, چاہے جس نے بھی دیا ہے. میرے بھائی عمران خان نے نہیں دیا سر, بھائی لوگوں نے دیا. میاں نواز شریف نے جگہ دی ہے, میاں نواز شریف نے 50 کروڑ اسپتال کے لیے دی ہے. جا رہی ہے آپ کی. میاں صاحب کا اپنا رول تھا, انہوں نے موٹر وے بنا دی, ایٹمی دھماکہ کر دیا, اس نے جو کیا. بہرحال ایک اس کی بھی اپنی تاریخ ہے. ایک ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنے والا وقت ہمارے ملک پاکستان کے لیے کیسے تابناک ہوگا. اب کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں کیسے تابناک ہوگا؟ ایسے تابناک ہوگا کہ جو ہمارے 4 پراپر ادارے ہیں جی, جس میں فوج ہے, بالکل ٹھیک ہے, عدلیہ ہے, بیوروکریٹس ہیں, اور اس کے ساتھ سیاستدان ہیں جی, یہ چاروں لوگ صحیح معنی میں جو پہلے سے قوانین بنے ہوئے ہیں, نئے قوانین بنانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. یہ قوانین بنے ہوئے ہیں, آئین میں لکھا ہوا ہے, ان کی جزا بھی اور ان کی سزا بھی. اور اگر یہ چاروں گروپ, میں گروپ کہہ دیتا ہوں, یہ چاروں گروپس فوج, عدلیہ, سیاستدان اور بیوروکریٹس, اگر یہ چاروں لوگ صحیح معنی میں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سمجھتے ہوں کہ ہم نے پیش ہونا ہے, اور وہ انہی قوانین پر, اسی آئین پر عمل کریں, تو کوئی وجہ نہیں ہے, کوئی بھی وجہ نہیں ہے. وہاں سال میں 3 فصلیں اگتی ہیں, اور کسان اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے. صنعت کاروں کو وہ مراحت ہی نہیں دی جاتی, کسانوں کو وہ مراحت ہی نہیں دی جاتی, اور خود سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو ہڑپ کر جاتے ہیں. تو پھر کیسے آگے بڑھیں گے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جو وطن عزیز پاکستان ہے, مطلب ہے بھی چاروں صوبے محنتی لوگوں سے سرشار ہیں,
بالکل ٹھیک ہے، چاروں صوبوں میں فصلیں اگتی ہیں، ایک بالکل ٹھیک ہے۔ چاروں صوبوں کے لوگ ذہین ہیں، چاروں صوبوں کے لوگ محنتی ہیں، کوئی وجہ ہی نہیں ہے، لیکن کسان کو صحیح ریٹ پہ کھاد نہیں ملتی، اور اس ذمہ داری کس کی ہے؟ گورنمنٹ کی۔ اس کو صحیح بیج نہیں ملتا، اس کو صحیح پیسٹی سائڈز نہیں ملتی، اس کو صحیح موقع پر پانی فراہم نہیں کیا جاتا، تو کیسے زمین باتیں سونا بڑی ہوگی؟ قیمتی کر رہے ہیں آپ۔ اپنا علامہ صاحب یہ بتائیے گا، انہوں نے کہا کہ 4 پلر آف دا گورنمنٹ ہے جو مخلص ہو جائیں، ایماندار ہو جائیں، گورنمنٹ حکومتیں ملک ترقی کیا کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھیں لوگ کیسے ایماندار ہوں گے؟ کرپشن تو نہیں کے درمیان نا، وہ ہائی لیول پہ کرپشن کرتے ہیں۔ کرپشن کو روکنے کا آپ ایک عالم دین ہے، ایک بہت بڑی جماعت کی آپ نمائندگی بھی کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی کرپشن جو ملک میں ڈوبا ہوا ہے ابھی تک ہے، ہو رہی ہے، ببانگے دھول ہوتی ہے، دکھا کے سبھی کو پتہ ہے، اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جس طرح آپ نے کہا نا آپ عالم دین ہیں، تو قرآن مجید سے میں ایک حوالہ دیتا ہوں۔ جی جب حضرت شموئیل علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ اپنا لیڈر، اپنا نمائندہ منتخب کریں، جو لیڈر انہوں نے منتخب کرنا تھا تو انہوں نے حضرت طالوت کو کیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ ان کے پاس تو پیسہ نہیں ہے، یہ قرآن مجید کے اندر ہے، سورہ بقرہ کے اندر ہے، تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو مالدار ہو وہ لیڈر ہو، یا نبی ہو یا مالدار کوئی شخص ہوگا غیر نبی ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہی طالوت ہی رہیں گے، کیونکہ بسطتاً فی العلم والجسم، کہ وہ علم کے طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی، صلاحیتوں کے طور پر بھی، ٹیم کے طور پر بھی ان کے پاس ٹیم ہے، وہ بہتر ہیں۔ جب وہ لیڈر بنیں گے تو نیچے حالات ٹھیک ہوں گے، کرپشن تب ختم ہوگی، یہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں۔ کبھی کبھی سزائیں بھی دینی پڑتی ہیں، کبھی کبھی ریوارڈز بھی دینے پڑتے ہیں، اگر اچھا کام کیا ہو تب یہ چیزیں ٹھیک ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، یا اللہ مجھے اتھارٹی دے، اقتدار دے، تاکہ میں مدینہ کی سوسائٹی کو بہتر کر سکوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہ کہا تھا وَاجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، کہ مجھے ارض زمین کے خزائنوں پر اقتدار دے دے، اس پر اختیارات دے دے۔ قیادت جو ہے نا پاکستان کی ٹھیک چننے کے لیے اگر اقدام کیا جائے گا، قیادت ٹھیک آ جائے گی اور نظام سسٹم ایک اسٹیبلش ہو جائے گا، جس طرح یورپ میں ہم رہتے ہیں ہے، اس کے تحت سزائیں دی جائے گی اگر کرپشن ہوئی، اگر کسی نے اچھا کام کیا ان کو ریوارڈ دیا جائے گا تو بہتری آئے گی۔ جی اس کا طریقہ تحریک استقلال کے اصغر خان صاحب نے بھی کہا، جماعت اسلام بھی ایگری ہوئی، اور پاکستان عوامی تحریک بھی، کئی جماعتیں اس پہ ایگری ہوئی، لیکن کام نہیں ہوا۔ یہ 1977 سے ہو رہا تھا کہ یہ جو الیکشن سسٹم ہے نا، اس کے ذریعے چور آئیں گے، جی کیمرے میں دیکھیں جی یہ چور آئیں گے، کیونکہ وننگ ہارسز، اب عمران خان بھی جو ٹکٹ دیتا ہے وہ بھی زیادہ تر 80% سے زیادہ لوگ جو وننگ ہارسز ہیں ان کو دے رہا ہے، یہ الیکٹیبل ہوتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے نا، الیکٹیبل ہوتے ہیں۔ تو وہ پہلے بھی کرپشن دوسری پارٹی میں، پیپلز پارٹی میں اور مسلم لیگ نون میں کرتے آئے ہیں، اور انہی کو وہ دیتا ہے تاکہ وہ جیت جائے۔ اگر کسی شریف کو دے دے، خود لڑے تو جیت جائے گا، لیکن اگر کسی اور کو دے دے، میاں والی کی میں مثال دیتا ہوں اپنے علاقے کی، کسی اور شریف آدمی کو دے دے وہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے متناسب نمائندگی کے الیکشن ہوں، اس کے ذریعے قیادت آئے۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قومی حکومت قائم ہو، اس میں ہر شعبے کا ماہر آدمی، ٹیکنوکریٹ، اچھے ماہر اور ایماندار آدمی، جس نے کبھی کرپشن، ایک ڈھیلے کی کرپشن نہ کی ہو، اور وہ اگلا الیکشن بھی نہ لڑ سکے۔ یہ نہیں کہ وہ اپنے مفاد کے لیے اپنی پارٹی کو لے آئے یا اپنے رشتہ داروں کو، یا خود الیکشن لڑ کر جی جائے، نہیں، وہ سب سے پہلے احتساب کرے، بے رحم احتساب ہو۔ جس ڈپارٹمنٹ میں بھی کرپشن ہوئی ہے، ملک لوٹا گیا ہے، اس کا احتساب ہو، کچھ سالوں کے لیے ان کو حکومت دی جائے، یہ کئی ملکوں میں ہوا بھی ہے ایسا، پھر اس کے بعد اچھے طریقے سے الیکشن ہو، اس کے بعد جو حکومت آئے گی وہ بہتر آئے گی۔ جی یا یہ جو متناسب نمائندگی کے الیکشن ہے، اس میں وننگ ہارسز چلے جاتے ہیں، ہر پارٹی خود الیکشن لڑتی ہے، اس نے جتنے تناسب کے ساتھ ووٹ لیے ہیں، جی 40% لیے ہیں، اس نے اپنے نمائندے 40% بھیج دینے ہیں، 20% لیے ہیں وہ بھیج دینے۔ اس پر اگر سٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ووٹ بھی ضائع نہیں ہوتے۔ ایک کانسٹیچوئنسی میں اگر 80,000 لیے، دوسرے نے 70 لیے، تیسرے نے 60 لیے، چوتھے نے 40 لیے، 70، 60 اور 40، یعنی 1.5 لاکھ سے زیادہ ووٹ تو ضائع ہو گئے، اس کی تو نمائندگی پارلیمنٹ میں نہیں ہوگی، صرف 80 والے کی ہوگی، جی تو 40% لوگ ووٹ ڈالتے نہیں ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے اگر الیکشن سسٹم چینج کیا جائے،
متناسب نمائندگی کے الیکشن آئیں اور اچھے پھر لوگ کو اور بھی چیزیں ملیں گی کہ اور بھی پارٹیاں جیت کر آئیں گی, ان کو بھی لوگوں کو سنوائی. ورنہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے دہائیاں ہو گئی ہیں, یہی 2 پارٹیاں آتی رہی ہیں یا یہ بھی آئے ہیں, تو انہوں نے بھی انہی پارٹیوں کے وننگ ہارسز کو دیا ہے. تو یہ 2 طریقے ہیں, قومی حکومت لائی جائے یا متناسب نمائندگی. جی آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہمارا دشمن ملک, جی ہمارا حریف ملک بھارت موجود ہے. جی یہاں 14 اگست کو آزادی منائی جاتی ہے اور وہاں 15 اگست. جی جی ایک ہی وقت میں دونوں ملک آزاد ہوئے. جی بالکل ٹھیک ہے. آج جی جی اور آج جی جی ہم 1 روپیہ 2 روپے دے کر ان کا 1 روپیہ خرید رہے ہیں. ایسے ہی. بنگلہ دیش 1971 میں بنا, 16 دسمبر 1971 میں بنا. ہم 2.5-3 روپے دے کے ان کا 1 روپیہ خرید رہے ہیں. ایسے ہی. چائنا ایک دنیا کا واحد ملک ہے, 200-250 ملک ہیں. چائنا ایک واحد ملک ہے جس میں کرپشن پر سزائے موت ہے. جی وہ 1 روپے کی سزا, وہ 1 روپے کی کرپشن ہے, وہ 100 روپے کی کرپشن ہے, وہ لاکھ روپے کی ہے, وہ کروڑ روپے کی ہے. جب تک صحیح معنی میں ملزم کو مجرم ثابت کرنا, اور اگر مجرم ثابت ہو اور پھر اس کی سزائے موت ہو, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک شخص بھی کرپشن نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. نمبر 2, آپ پاکستان کے, میں اس معاشرے میں رہتا ہوں, میرا کین آبزرویشن ہے, یونین کونسل کا ایک سیکرٹری 7ویں اسکیل کا ہے. پاکستان میں وہ کروڑ پتی ہے جس کی تنخواہ 25 سے 30 ہزار روپے ہے. ایک پٹواری جو کہ 7ویں اسکیل کا ہے, اس کی تنخواہ 25 سے 30 ہزار روپے ہے. وہ ایک پٹواری بڑے شہر کا, مثلا لاہور میں اگر پٹواری ہے تو وہ ارب پتی ہے. کیا جو تحصیلدار ہیں, جو اسسٹنٹ کمشنرز ہیں, جو ڈپٹی کمشنرز ہیں, جو کمشنرز ہیں, جو صوبائی سیکرٹریز ہیں, جو وفاقی سیکرٹریز ہیں, آپ کے علم میں ہے کہ ابھی سندھ کے ایک ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے. جی کروڑوں روپے ان کے گھروں سے برآمد ہوئے, کروڑوں روپے. انہوں نے پوچھا ہے کہ کہاں سے لی؟ سر آپ ان ساری بیوروکریسی کے گھروں پہ چھاپے ماریں, آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کی, اب کہتے ہیں ذخائر میں 5.6 بلین موجود ہیں. جی اسی لیے نا کہ سب نے جس کا اختیار ہے اس نے اس کو لوٹا ہے. گزارش یہ ہے, انڈیا کے صرف 2 کمپنیز کی میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک ٹاٹا اور ایک بجاج. 2 کمپنیاں سارا سال افریقی ممالک میں اور جنوبی امریکہ میں اپنی کاریں فروخت کرتی ہیں. 35 ارب ڈالر کی وہ کاریں فروخت کرتے ہیں, اور ان کا جو دونوں کا سرمایہ ہے تقریباً وہ 200 ارب ڈالر سے بھی زیادہ کا ہے. اب جو ان کی اپنی موجودہ ذخائر ہیں انڈیا کے, وہ تو کوئی 150 پلس ہیں. صرف ان 2 کمپنیوں کیوں اپنے ملک کے ذخائر سے بھی زیادہ پیسے ان کی انویسٹمنٹ ہے. جی ایسے. تو پھر سر بتائیں مجھے, میں یہاں آتا ہوں, آپ یقین جانیے, ابھی میں آپ کے باہر اسٹوڈیو کی سڑک دیکھ رہا تھا, شیشے کی طرح بنی ہوئی ہے, اور ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں جی پانی سڑکوں کو خراب کرتا ہے. بھئی یہاں تو روز پانی ہے, یہاں تو 24 آور پانی ہے. تو ڈسپلن کنٹری ہے, دوسرے کو راستہ دیتے ہیں, آئیں جو راہگیر ہے اس کو گزرنے دیتے ہیں کہ آئیں آپ گزریں پہلے. یہ تو اخلاقی ہے, یہ تو مورال ہے اور مورالٹی ہے. لیکن پاکستان میں جو خاص طور پر میں سمجھتا ہوں ملک معیشت میں آگے ہے, جو ملک معیشت میں آگے ہے, اس کا کہاں مانا جاتا ہے, اس کا حکم مانا جاتا ہے, اس کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں, اس کو oblige کرتے ہیں دنیا کے ادارے. اب ہم IMF کو دیکھ رہے ہیں, وہ پروگرام دے ہی نہیں رہا. اسحاق ڈار صاحب نے بھی 2 ہفتے پہلے کہا تھا 3 ارب ڈالر آ رہے ہیں چائنا اور سعودی عرب سے, نہیں آ رہے ہیں.
کہتے تھے اسحاق ڈار صاحب آئیں گے تو جناب یہ جو ہے ڈالر یہ 200 روپے کا ہو جائے گا. وہ 227 کا دکھا رہے ہیں, پاکستان میں 250-65 روپے کا 50-55 روپے کا بک رہا ہے. جی دیکھیں کوکب صاحب, آپ نے بڑا اچھا تجزیہ کر رہے ہیں, حالات کو سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, آپ نے انالیسس بھی کیا یو کے اور پاکستان کا. یہاں پر بچوں کو نا تربیت دی جاتی ہے اسکولوں میں کہ آپ نے روڈ کیسے کراس کرنا ہے, نسل تیار کی جاتی ہے. آپ یہ بتائیے کرپشن دیکھ آغا سارا دورانی اسپیکر سندھ اسمبلی ہیں, اس کے بعد میں پائلٹ نکلے ہیں, باکس نہیں نکلے, پائلٹ نکلے نوٹوں کے, اربوں میں تھے وہ, کسی نے سزا نہیں دی. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, کہتے پروف لاؤ. او سر آپ اس کی وجہ کیا ہے؟ سر میں آپ کو سزا ان کو کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ مجھے بتائیں. عمران خان صاحب تشریف لائے, جی انہوں نے کہا میں کرپشن 90 روز میں ختم کر دوں گا. جی 100 دن کا تھا. چلیں 100 دن 90 دن سارے ایک ہی بات ہے سر. سر جی نواز شریف کو پکڑا, ہوں. شہباز شریف کو پکڑا, مریم نواز صاحب کو پکڑا, حمزہ شہباز کو پکڑا, خواجہ سعد رفیق, خواجہ آصف, خواجہ سلمان, احسن اقبال, کس کو ٹاپ لیڈرشپ ساری کو پکڑ لیا. شاہد خاقان عباسی کو بھی پکڑا. شاہد خاقان عباسی. تو یہ 10 لوگ کم از کم ٹاپ اس میں مسلم لیگ نون کی قیادت کے 10 لوگ ہیں, ٹھیک ہے. جی آصف زرداری کو پکڑا, فریال تالپور کو پکڑا, خورشید شاہ کو پکڑا, وہ جو ڈاکٹر عاصم کو پکڑا, وہ میمن کیا نام ہے جو وزیر اطلاعات ہیں اس کو پکڑا, سندھ کے اور اس کے جو کیا ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ ان سب کو پکڑا. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگر نواز شریف کو میکسیمم سزا ہوئی, کتنی انہوں نے 1.5-2 سال لگائے پاناما لیکس میں, بڑے بڑے افسروں نے, بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس کے سب سے بڑے افسروں نے کام کیا, لیکن سزا کس پہ ہوئی کہ جی ان کے پاس حکامہ ہے اور بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور جناب ہم ان کو نااہل قرار دیتے ہیں. کوئی کرپشن پہ سزا ہوئی؟ ہمیں بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کو یو کے رہتے ہو, مجھے نہیں پتہ 10 سال ہو گیا, 15 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, مجھے نہیں پتہ کہ آپ کے پاس 50 یا یہ پراپرٹیز ہیں یا 100 پراپرٹیز ہیں, مجھے نہیں پتہ. لیکن حکمرانوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ گننے بھی بیٹھے ہو تو اتنے سال دونے سال چاہیے گننے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صحیح معنی میں سزا اور جزا کا تصور آنا چاہیے. سزا اور جزا کا تصور آئے گا تو ملک آگے نکلے گا. اب عمران خان صاحب پر کرپشن کے کتنے الزامات لگ چکے ہیں. اب گھڑیوں انہوں نے کہا جی لی اور بیچی. بھئی آپ تو دیانتداری کے, آپ تو ثاقب نثار کے صادق اور امین ہے, مطلب ہے سپریم کورٹ کے صادق اور امین ہے. آپ کو تو کوئی ایک ایسا قدم نہیں لینا اچھا چاہیے. یہ بتائیے گا, آپ نے بڑی تفصیل بتائی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کورٹ مانگتی ثبوت مانگتی ہے. ثبوت کبھی کسی کا ثبوت ملا ہے آج تک؟ سر دیکھیں, یہ منہ شگافیاں ہیں قوانین کی جی عمرا کے لیے. یہ قوانین کو مذاق بنایا ہوا ہے انہوں نے. یہ منہ شگافیاں ہیں کہ بھئی بڑے آدمی کو کوئی سزا نہیں ہے. میرے ساتھ چلیں, پاکستان کے پہلے پنجاب کے 36 اضلاع تھے, اب تقریباً 40 کے قریب اضلاع ہو گئے. پرویز الہی صاحب نے بنائے 4-5 اضلاع نئے بنا دیے. آپ چل کے دیکھیں, ہر ضلع میں ایک جیل ہے. جی آپ قیدیوں کی حالت زار جا کر دیکھیں. بطور مسلمان شرم آئے گی, اور بطور انسان ہم سمجھتے ہیں کہ انسانیت کا جنازہ نکلا ہوا ہے. جی لیکن بڑا آدمی جب جیل میں جاتا ہے تو اس کو تمام سہولتیں ملتی ہیں. جیل میں تو فیض بھی گئے تھے, جیل میں جالب بھی گئے تھے, جیل میں ابو العلا مودودی بھی گئے تھے, جیل میں پاکستان کے بڑے بڑے بھٹو صاحب جیل میں نہیں گئے. بالکل. ہاں جی بھٹو صاحب بھی جیل میں گئے, جی بلاخر ان کو سولی چڑھا دیا. سر جب بڑے آدمیوں کو جیل ہوگی, جب بڑے آدمیوں کو سزا ملے گی, جب بڑے آدمیوں کو کٹہرے پہ صحیح کھڑا کیا جائے گا اور صادق اور امین کے خطاب اور القابات نہیں دیے جائیں گے کہ پتہ ہے یہ چور ہے, پتہ ہے کہ اس نے ہیلی کاپٹر استعمال کیا ہے, پتہ ہے کہ اس نے زمینیں ملک ریاض سے قادر ٹرسٹ کے نام پر 450-500
مبینہ طور پر انہوں نے زمین لے لی ہے. ہاں اور سارا جی جی آپ کی باتیں ساری ویلڈ ہے. اپنا حافظ صاحب یہ اور پھر بتائیے. ساتھی جی جی میں سمجھ گیا ہوں. خان صاحب تو کرپشن کے ان کے تو چرچے وہ زبان زد عام ہیں. ان کے جو ساتھی ہیں. جی جی میں آپ کی بات فالو کر لی, لیکن جامع چسپر یہ اپنا علامہ صاحب یہ بتائیے کہ اتنی کرپشن ہے, بڑی تفصیل سے کوکب صاحب بیان فرما رہے تھے, پتہ بھی ہے اور علم بھی ہے, لیکن سزائیں نہیں ہوتی. ملک جب کس حالت میں پہنچ چکا ہے, ڈالر کی ہائی لیول پہ ہے, خودکشیاں ہو رہی ہیں, لوگ مر رہے ہیں, عام آدمی خیال نہیں, 1.30 کروڑ لوگ متاثرین ہیں, سیلاب زدگان, ان کا کسی کو خیال نہیں ہے, اقتدار کی رسا کشی ہے. ایسے حالات میں کیا نہ تو قومیں ترقی کرتی ہیں نہ عروج پاتی ہیں, لیکن سیاستدان میں درد کیوں محسوس نہیں کرتے, حالانکہ وہ عوام کے ووٹوں سے اوپر ابھر کے آتے ہیں؟ میرے خیال میں سیاستدانوں سے زیادہ جو ہے وہ قصور عوام کا ہے. جی جس طرح کوکب صاحب فرما رہے تھے وزراء کے نام اور ان کی کرپشن, میں یہ سمجھتا ہوں یہ ویسٹ آف ٹائم ہے. ہمارے لوگ نا ٹاک شوز کو اتنا زیادہ دیکھتے ہیں جتنا قرآن بھی نہیں پڑھتے. جی وزراء کے نام زیادہ آتے ہیں ان کو, ائمہ اہل بیت کے شاید نام نہیں آتے ہوں گے. نواز شریف کی کرپشن یا جو ان کے حق میں ہے یا پیپلز پارٹی, وہ کہیں گے جی یہ کرپشن کی, دوسرے کہیں گے نہیں نہیں یہ اتنی حدیثیں ان کو نہیں آتی ہوں گی. اپنے وقت جو قبر میں ان سے سوال پوچھنے وہ نہیں کرتے ہوں گے جتنا 1981 سے انہی گروہوں کا جو ہے وہ بہت زیادہ انفارمیشن لے رہے ہیں. اینڈ آف دا ڈے 5 سال بعد انہی کرپٹ لوگوں کو جا کر ووٹ بھی دے آتے, گالیاں بھی نکالتے رہتے, ووٹ بھی. زیادہ جو قصور ہے اور لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ہوا قرآن میں بار بار, ہم نے قرآن مجید کو ایسے رکھا ہوا ہے جیسے اگر کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں کہ مجھے بخار ہے اور وہ کہے کہ آپ نے یہ کتاب جو ہے نا یہ پڑھنی, اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ گولی کھائیں, یہ انجیکشن لگائیں اور یہ آپریشن ہوگا, تو وہ اس کو پڑھ لیں اور چوم کر اوپر رکھ لیں, نہ وہ گولی کھائیں نہ انجیکشن لگائیں نہ آپریشن کریں. جی تو وہ سمجھتے ہیں کہ میری بیماری ٹھیک ہو جائے. بیماری ٹھیک نہیں ہوتی, جی گولی کھانی پڑے گی, آپریشن کرنا پڑے گا, سیاستدانوں کو بے شک کرنا پڑے یا انجیکشن. کئی ہم نے بڑے بڑے ملکوں میں دیکھا کہ کوڑے کے ڈھیر میں سیاستدانوں کو انہوں نے پھینکا. انقلاب فرانس کا دیکھیں, بادشاہ کا گلا کاٹ کر انہوں نے اس کے ساتھ. عوام کو جو ہے نا وہ یہ سمجھنا ہوگا کہ باقی 2 پارٹیاں تو کرپشن کئی درجنوں سالوں سے 20 سالوں سے کر رہی ہیں. عمران خان بھی نہیں 3.5 سال تک وہ ہوا, تو کیا جو لوگ صلاحیت رکھتے ہیں, جن کے پاس علم بھی ہے کہ مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے, ان کے لیے قومی گورنمنٹ کے لیے کوشش کریں, سوشل میڈیا میں ہمارے نوجوان کوشش کریں, یا متناسب نمائندگی, یہ حل میں نے بتایا تھا, یا اس کے علاوہ حل ہے تو وہ بھی کریں. اگر یہ نہیں ہوگا تو ہائر اتھارٹیز جو ہیں, کل کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوج کو تنخواہ دینے کے پیسے بھی حکومت کے پاس نہ ہوں, پولیس کو تنخواہ دینے کے, کورٹس کو تنخواہ, اساتذہ کو تنخواہ دینے کے پیسے بھی نہ ہوں. کل کو وہ یہ سوچیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں. اس پر وقت ضائع نہ کریں کہ نواز شریف نے کیا کیا, اچھے کام کیے یا برے کام کیے, عمران خان کر سکتا تھا یا نہیں کیا, یا کیا حل کیا ہے. حل میرے خیال کے مطابق تو عمران خان آئے گا, چونکہ 80% وہی کرپٹ لوگ جو دوسری پارٹیوں میں رہے ہیں انہی کے ساتھ وہ آئے گا, اور وہ اس کو چلنے نہیں دیں گے. یہ میں بڑی ہائر اتھارٹی کی بات نہیں کر رہا, ان کے اپنے صوبائی اسمبلی کے ممبرز جن کو انہوں نے ٹکٹ دینا ہے, قومی اسمبلی کے ممبرز جن کو انہوں نے ٹکٹ دینا ہے. اگر آپ ٹکٹ ایماندار آدمیوں کا زیادہ, لوگوں کا, عوام کا, پاکستانی عوام کا زیادہ قصور ہے, اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. یہ جو آپ نے مہنگائی وغیرہ کا, جب فاطمہ جناح کا ریفرینڈم ہوا پاکستانی عوام نے ان کو نہیں دیا, بھٹو نے بھی نہیں دیا, پاکستانی عوام نے بھی نہیں دیا, گالیاں دیتے رہے استغفر اللہ. بنگلہ دیشی لوگ ہمارے ساتھ تھے, شیخ مجیب الرحمان ہمارے ساتھ, انہوں نے فاطمہ جناح کے پروگرام بھی کرائے, ووٹ بھی دیے, بنگلہ دیش کے اندر ان کو ووٹ میں. اب وہ علیحدہ ہو گئے. اس وقت سے ڈاکٹر قدیر خان بھی اٹھا ہے, لوگ تعریف کرتے ہیں وہ جی ایٹم بم دے دیے یہ وہ, لیکن ہارا, بڑی بری طرح ہارا, تھوڑے سے ووٹ ملے. عبدالستار عیدی کا بھی لوگ منہ سے بات کرتے ہیں, صوبائی اسمبلی سے بھی ہارا, قومی اسمبلی سے بھی ہارا. علامہ اقبال کا بیٹا بھی ہارا, علامہ اقبال کا پوتا بھی ہارا. ہر اچھے بندے کو ہم ووٹ نہیں دیتے, وننگ ہارسز کو ووٹ دیتے ہمارے لوگ, یا اپنے مفاد کی خاطر
یا اپنی برادری کو فوقیت دیتے ہیں. نہ ان کے نزدیک وہ اللہ رسول کا وہ ہے کہ نظام آ جائے، نہ ان کے نزدیک ملک کا ہے. نام لیتے ہیں منہ سے لیکن عملاً وہ اسی وہ ٹھیک ہے جی میں زرداری کو نہیں دے رہا، لیکن وننگ ہارسز جو ہے نا، اس نے میری بیٹے کی جاب لگوائی تھی، اس نے ہماری برادری سے تعلق رکھتا ہے، ہم نے سندھ میں اسی کو دینا ہے پیپلز پر. نون لیگ کا او جی ٹھیک ہے جی فلاں بندہ ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر ہے، پڑھا لکھا ہے، ایماندار ہے، لیکن یہ ہماری برادری کا نون لیگ کا آ گیا ہے، یا پہلے نون لیگ کا تھا اب پی ٹی آئی کا آ گیا، اس کو ہم نے دینا ہے. تو اس وننگ ہارسز کے سسٹم کو متناسب نمائندگی کا الیکشن ختم کر. جب تک الیکشن سسٹم چینج نہیں ہوگا یا قومی حکومت نہیں آئے گی، یہ کرپشن 70 سال ہو رہی ہے، مزید 70 سال رہے گی، 100 سال سے بھی زیادہ اسی طرح ہوتا رہے گا. اور خدا نہ خواستہ ایسا ہو کہ کل کو اداروں کے عام لوگوں کو تنخواہیں دینے کے بھی پیسے نہ ہوں. جی بہت اپنے قیمتی باتیں کی اور کیا کہتے گوہر تراش رہے تھے. لیکن حضرت آپ چونکہ پاکستان تشریف لائے ہیں، آپ موٹیویشن اسپیکر بھی ہیں، ابھی تک ہماری قوم نہیں بن سکی. پٹھان، مہاجر، بلوچ، سندھی کی ایک شکل موجود ہے. آپ کیا فیوچر میں کیا پاکستانی قوم بننے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ سر آپ نے یہ جو سوال کیا ہے یہ میرے دل کے بڑے قریب ہے. جب ہم امت تھے نا، جی بڑا اچھی بات کی، جب ہم امت تھے ویری گڈ، تو ہم پہاڑ کی مانند تھے، سبحان اللہ، جسے سر کرنا کسی کے بس کی بات نہ تھی. بے شک. جب ہم امت تھے تو ایک سمندر کی مانند تھے، ایسے جس کو پار کرنا کسی کے بس کی بات نہ تھی. بے شک. جب ہم امت تھے تو ہم مینارہ نور تھے. بے شک. دوسری ساری اقوام اس مینارہ نور سے روشنی حاصل کر کے اپنے لیے راہ بناتی تھی. ایسے ہی ہے. لیکن جب ہم امت سے نکل کر زبان، رنگ، نسل، امارت، غربت اور ہم نے برادریوں کے رستے بنا لیے، ہم نے وہ ایک جتھے بنا لیے، ہم نے وہ ایک انداز اپنا لیا، جی، تو میں کہوں گا کہ ہم ایک رولنگ سٹون بن گئے. ایسے ہی ہے جی. کبھی مشرق کی گود میں اور کبھی مغرب کی گود میں. اب ہم وہ کاسہ گدائی لیے پھرتے ہیں. بے شک. اب ہم کاسہ گدائی لیے پھرتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو ہمیں دے دو. ہمارے سربراہ جب بھی کہیں جاتے ہیں یا جاتے رہے پچھلے سالوں میں تو وہ اس ملک کا صدر جی جی اور وزیر اعظم یہی سمجھتا تھا کہ یہ مانگنے کے لیے آئے ہیں، ایسے ہی. یہ بیگنگ کرنے کے لیے آئے ہیں. سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ ہم وہ قوم نہیں بنے. ہم نے امت کا وہ جو ایک ستارہ ہے وہ ہم نے نہیں لیا. اور جب ہم امت تھے تو پھر آپ بتائیں کہ آج کے وسائل نہیں تھے اور 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی مسلمانوں کی. سبحان. اور سیدنا عمر کے زمانے میں آپ بتائیں جیلیں قائم ہوئی یا نہیں ہوئی، سزائیں ملنی شروع ہوئی کہ نہیں ہوئی، بالکل. عدالتیں بنی کہ نہیں بنی. یہ سارا جتنا بھی ایک سسٹم ہے یہ سیدنا عمر کے زمانے میں بنا ہے کہ نہیں بنا. تو وہ امت کے طور پر لاگو ہوا، امت کے طور پر. اور جب ہم گروہوں میں بٹے ہیں، وہ لسانی گروہ ہو، زبان کا گروہ لسانی ہو، کوئی ہمارا جیسے ہوتا ہے طبقاتی ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی آپ کی سوال کہ اگر آج بھی ہم پاکستان کی حد تک کی امت بن جائیں، میں خوش ہوتا ہوں. جب پاکستانی ٹیم جیتتی ہے جی تو اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، شیعہ سارے کلبنگ کرتے ہیں. جی جب پاکستانی ٹیم جیتتی ہے، کوئی چوکا چھکا لگاتے ہیں ہمارے کرکٹرز، تو چاروں صوبوں کے لوگ خوش ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یار اس وطن کی خاطر بھی ایک ہونا چاہیے، اس وطن کی خاطر بھی ہم کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کہتے ہیں میں مر جاؤں گا لیکن میں مخالف سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا. نہیں، ایک پلیٹ فارم پر پہنچنے کے لیے، ایک ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے، ایک ملک کو آگے بڑھانے کے لیے
آپ کو اپنے دشمن سے بھی بات کرنی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خط نہیں لکھے، سب کو خط نہیں لکھے، صحابہ اکرام کے بنا کر وفود ملک نہیں بھیجے، تو کفار سے بات کی۔ عمران خان ہو، میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں، آصف زرداری صاحب ہوں، بی این پی والے ہوں، عطا اللہ مینگل صاحب ہوں، اے این پی والے ہوں، ایم کیو ایم والے ہوں، جتنی بھی مقتدرہ پارٹیاں ہیں، کاف لیگ ہو، سب کو چاہیے کہ روشنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لینی ہے۔ آپس میں تو میں نہیں کرنی، آپس میں گالی گلوچ نہیں کرنا، ایک دوسرے کے خلاف تشہیر آمیز جملے نہیں کہنے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی باتیں اسٹیج پر کھڑے ہو کر نہیں کرنی، ایک پلیٹ فارم پر آئیں۔ سارے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ ہاں سب کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، بھائی اس کی کوئی عملی شکل بھی تو ہو، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جی بہت شکریہ جی امتیاز کوکب صاحب۔ ناظرین اہل بیت ٹیلی ویژنز، افتخار احمد جگنو آپ کے ساتھ ایمبیسڈر میں محو گفتگو ہے۔ بڑے قیمتی دوست ہیں، اپنے میدان کے شاہ سوار ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں۔ کوکب صاحب ہمارے مہمان ہیں، پاکستان تشریف لائے تھے، بڑی گہری باتیں کی انہوں نے۔ پاکستانیت ان کے الفاظ، ان کے جذبات میں چھلک رہی تھی، محسوس کی جا رہی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اختلاف رائے کے باوجود محبت سے رہنا یہی تقویٰ ہے۔ خان صاحب کا اپنا انداز ہے، سیاست میں ٹیبل ٹاک کرنا پڑتی ہے، مل بیٹھنا پڑتا ہے، اپنے لیے نہیں ملک کی خاطر لینا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی پارٹی میں وراثتی سیاست نہیں ہے، اس کے بچے سیاست میں نہیں ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے اس کی آڑ میں آپ اوروں کے لیے مسائل پیدا کریں، کردار کشی کریں۔ ہر بندے کا اپنی سوچ ہوتی ہے، کردار ہوتا ہے، گفتار اور کردار پر کنٹرول کیا جائے تبھی جا کے صبح روشن۔ جگنو صاحب میں معافی چاہتا ہوں، جی آخر میں فرمائیے۔ ٹوک رہا ہوں آپ کو، آپ کے لیے ایک شعر ذہن میں آ رہا تھا جی ارشاد تو کیجیے۔ میں نے کہا میں آپ کو سنا کر پاکستان جاؤں گا جی جگنو سے، سبحان اللہ، کہ جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں، واہ جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، بہت خوب جی۔ دوستو نظر فرما رہے تھے کہ تمام مسالے کے لوگ جو پاکستان جیتا ہے خوشی مناتے ہیں، جی۔ تمام قوموں کے لوگ خوشی مناتے ہیں۔ اقبال نے اس نے کہا تھا فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے رسی کو تھامے رکھو مضبوطی کے ساتھ اور تفرقہ بدے مت پڑو، اختلاف کریں لیکن محبت نہ چھوڑے، احترام نہ چھوڑے، چاہت نہ چھوڑے، اسی کو تو تقویٰ اور اسلام کہتے ہیں۔ دوستو آپ کا بہت شکریہ، زندگی رہندہ نئے دوستوں کے ساتھ، نئے سیگمنٹ کے ساتھ ایمبیسڈر میں آپ کے ساتھ محو گفتگو ہوں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔